زارا بھائی صاحب، آپ نے جل صاحب کا آرگیومنٹ سنا، اور خیر اخلاقیات کے حوالے سے آئی تھنک بہت سی باتیں جو انہوں نے کہی ہیں، obviously دے ہیو فیکٹ، وہ ایک فیکچوئل ہسٹری ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں ہے. گند کو پہلی دفعہ تو نہیں اچھلا سیاست کے اندر، تو شاید میرے خیال میں اس کے اوپر تو مزید ہم کیا بات کریں، اور بھی اتنا آلریڈی اتنی نفرت انجیکٹ ہو چکی ہے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ جس بات کا ذکر آسما شرازی صاحبہ نے کیا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیسپریٹ ہے؟ جن صاحب کو عمران خان صاحب ڈیسپریٹ نظر نہیں آتے؟ دیکھیں، تھوڑی سی میں بات ویسے یہ جو زبان کی استعمال کی ہے تھوڑا سا بریفلی کر دوں گا کہ انفارچونیٹلی ہماری پالیٹکس میں بد زبانی یا ایک دوسرے کے اگینسٹ گالم گلوچ یا بری لینگویج، گالم گلوچ نہ بھی ہو، انڈیسنٹ جو یوز آف لینگویج ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ اب ہر طرف سے ہونے لگی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو روکنے کے لیے سب سے پہلے اگر اسٹیپ کسی کو لینا چاہیے تو پرائم منسٹر کو لینا چاہیے، وہ ٹھیک نواز ہے. شریف صاحب کو، مریم نواز کو لینا چاہیے، وہ آصف علی زرداری کو. سو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے لیڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان، تاکہ ایک تہذیب آنی چاہیے. آپ مخالفت کریں، آپ پولیٹیکل جو آپ کے ڈفرینسز ہیں ان کے اوپر بات کریں، لیکن یہ دشمنی ٹھیک ہے. نہ بنائیں اس کو، نمبر ایک بات. اور پھر اس لیول پہ نہ جائیں کہ کبھی خواتین کو انوالو کر دیا جاتا ہے، کبھی وہی فضلو والی بات بری بات ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں نہیں کم ہونا از کم چاہیے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے. تو یہ لیڈرز ہمارے کیوں کریں؟ اچھا، دوسری ٹھیک ہے. بات جہاں تک کہ جی فرسٹریشن ہے کہ نہیں، دیکھیں یہ بھی آسما کہہ رہی تھی نا کہ پرائم منسٹر ظاہر ہے ہی از اے مین آف اسٹرانگ نروز، بالکل ہوں گے اسٹرانگ نروز کے آدمی. لیکن میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا جو رسپانس ہے، یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو زبان میں مطلب ہے کہ جو تھوڑا سا مس یوز آف وہی بات ہے کہ جی آپ کی لینگویج تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے. اگر آپ کے اوپر کنٹرول ہو، میری ذاتی رائے میں، اگر پرائم منسٹر کو اپنا واقعی ہی از اے مین آف اسٹرانگ نروز اور یہ برداشت کریں اور کر سکتے ہوتے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس قسم کی لینگویج اپنے اپوننٹس کے اگینسٹ نہیں استعمال کرنی چاہیے. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو ٹھیک بالکل ہے. بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کہیں کہ زرداری صاحب یہ کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ شہباز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ان کی کرپشن کی بات کریں، لیکن اینی ہاؤ 3.5 سال کے بعد کرپشن کی باتیں کرنا، چور ڈاکو کرنا، لیکن کتنے کنکریٹ آپ نے کیسز بنائے ان کے اگینسٹ، کتنے لوگوں کو آپ ایگزیکٹلی. نے ہاں، کنوکٹ کرا. وہ سو بالکل وہ ٹھیک ایک ہے. الگ اتنی کہانی ہے. زبردست جو پروسیکیوشن کی. فیصلے آئے ہائی کورٹس کے، جس قسم کے ہائی کورٹس کے فیصلے آئے، وہ بالکل ہی آپ دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کیسز ہی جاری بنائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، کیا کچھ ایگزیکٹلی پولیٹیکل نہیں کہا. انجینئرنگ کے لیے سو استعمال میں ہوتا یہ ہے. سمجھتا ہوں کہ اصل میں عمران خان صاحب کا دیکھیں جو فوکس ہونا چاہیے. آج بھی 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ ایم کیو والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو انہوں نے نو کانفیڈنس کی تو بات ہی نہیں کی. اچھا، چودھریوں کے پاس گئے، وہاں پہ بھی بات نہیں ہوئی کسی قسم کی. اپنے لوگ ان کے جو نہیں، وہ ان کو شاہ اپنا محمود سب سے قریشی پہلے صاحب تو کہتے اپنا ہیں گھر ایم کیو ٹھیک ایم کرنے کی ہمارے ضرورت ساتھ تھی. ہے، ہم یقین دہانی بھی ہو گئی ہے. تو اب پھر جو اپنی پارٹی کی بات ہے، جو ان کے اپنے جو باغی جو گروپس ہیں، اور 2 3 یہ چھینا گروپ کوئی نیا ایمرج کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو گروپس ہیں، اب ظاہر ہے اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. آپ ان لوگوں کی دیکھیں ناراضگی کیا ہے، ان کو اپنا بنائیں. بیکاز اگر آپ اپنے جو فالوئنگ ہے اس کو سالڈ رکھتے ہیں، سیکیور کرتے ہیں، تو پھر اپوزیشن ٹھیک ہے. 172 نمبر پورا نہیں کر سکتی بیسیکلی. لیکن ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں رہا. اور جلسوں میں اس قسم کی بات، میرا خیال ہے کہ آپ اپوننٹس کو ضرور للکاریں اور بہت سی باتیں کریں، لیکن میں وہی یہ کہہ رہا ہوں کہ یوز آف ورڈز جو ہے نا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. آزما شرائع صاحب ٹورڈز دی اینڈ میں دوبارہ کہوں گا، آپ کی آبزرویشن، یہ ساری افواہیں ہم بھی سن رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر بہت سی، وہ جسے کہتے ہیں لنگر گپ بھی چل رہی ہے، اور بہت سی باتیں تو آپ کو پتہ ہے ان کا سر پیر بھی نہیں ہوتا. لیکن عمران خان صاحب ڈیسپریٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب بقول جنرل صاحب کے ایگزیمپلری تعلقات ہیں ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ. آرمی چیف نے، پاکستان کی فوج نے عمران خان صاحب کی حکومت کو بہت سپورٹ کیا ہے. عمران خان صاحب نے محاذ پر جا کے وہ جوانوں کے ساتھ انہوں نے سولیڈیرٹی شو کیا ہے، تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. سو دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. یہ پتہ نہیں کیوں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. نہیں بالکل. دیکھیے، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ سارے وزرائے اعظم جو ہیں وہ جوانوں کے ساتھ جاتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. محترمہ تو سیاچن گلیشیئر تک بھی گئی تھیں اور باقی لوگ بھی جاتے رہے ہیں. تو یہ تو کوئی پاکستان کی آرمی ہمارے لیے باعث فخر ہے، جو جوان کھڑے ہیں
सरहदों के ऊपर, वो सबके लिए बायस फ़ख्र है और उनके साथ सपोर्ट भी हर प्राइम मिनिस्टर की, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है। आपको पता है कि 6 महीने तक हमें कहा गया कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें ताकि कोई चीज़ सामने ना आए। आपको पता है कि अदलिया, ये खुद कहते थे कि अदलिया मेरे पीछे खड़ी है, फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है, और मीडिया को जिस तरह से दबाया गया पिछले 4 साल के अंदर, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बावजूद मुझे बताएं कि परफॉर्मेंस के ऊपर अगर सवाल उठते हैं तो वो क्यों उठते हैं? क्या आपने करप्शन का लोगों को नारा लगाया है? आपने करप्शन के नारे के ऊपर वोट लिए हैं? आप बताइए कि ये अद्वियात का स्कैंडल क्या है, ये आटे का स्कैंडल क्या है, ये पेट्रोलियम का स्कैंडल क्या है, ये एलएनजी का स्कैंडल क्या है? ये इतने स्कैंडल्स जो हैं वो आपकी हुकूमत के दौर में हुए हैं। चीनी का स्कैंडल सबसे बड़ा, किस किस को आपने एनआरओ नहीं दिया? और जब कोई इस पे तनकीद करता है तो फिर जो ज़ुबान अभी जनरल साहब बात कर रहे थे, और इंतहाई मोहतरम मेरे लिए, मेरा तो आपको पता है इनके साथ बहुत अच्छा एक ताल्लुक हमेशा से रहा है, लेकिन वो ज़ुबान अगर आप सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, किसी के खिलाफ भी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो तनकीद करने वाले हैं उनके खिलाफ क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल की गई है? क्या आपने कभी किसी ने कंडेम किया? क्या वज़ीर आज़म ने ये कहा कि आप ये ज़ुबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, सियासी ख़वातीन के खिलाफ? जिस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो सोशल मीडियाज़ के ऊपर लगाए गए हैं, जिस तरह से सरकारी तर्जुमानों की ज़ुबानें इस्तेमाल की गई हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस किस्म की सियासत पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 साल के अंदर हुई है। मुझे अफसोस इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे सबके आइडियल रहे हैं, और उनको खुद इसके ऊपर जो है वो लेना चाहिए था स्टैंड के, ये नहीं इस तरह की ज़ुबान होनी चाहिए, खास करके उनकी जो फॉलोइंग है।